ذرا تصور کریں ایک ایسا شخص جو ہر فیصلے اور ہر پالیسی کا مرکزی کردار ہو، لیکن پھر بھی وہ ناقابل رسائی محسوس ہو۔ جی ہاں، وہ شخصیت آیت اللہ علی خامنائی ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے بچپن، انقلابی سفر، اقتدار تک رسائی اور ان کی پالیسیوں کی۔ آج ہم حقائق کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگلا سپریم لیڈر کون ہوگا۔ آیت اللہ خامنائی 1999 سے ایران کے سپریم لیڈر ہیں، لیکن وہ پس پردہ شخصیت ہرگز نہیں ہیں، بلکہ وہ ایران کی سیاست، مذہب، فوجی حکمت عملی، عالمی پالیسی، یہاں تک کہ جوہری عزائم کی تشکیل دینے والی مرکزی قوت ہیں۔ اسلامی تاریخ اور ثقافت کی ویب سائٹ البدایہ کے مطابق 1939 میں شمال مشرقی ایران کے شہر مشہد میں ایک سادہ و مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے والے خامنائی کے پس منظر سے ان کے مستقبل کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ باپ انہیں عاجزی اور ایمان سکھایا کرتا تھا، وہیں سے نوجوان علی کی اسلامی تعلیمات سے وابستگی اس کی رہنمائی کا ستارہ بنی۔ انہوں نے صرف علم حاصل نہیں کیا بلکہ اپنے عقائد کے مطابق خود کو ڈھالا۔ سیاسی جدوجہد سے سپریم لیڈر تک کا سفر۔ خامنائی.ir کے مطابق 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں انہوں نے شاہی حکومت کے خلاف احتجاج کیا، ایرانی خفیہ فورس کے ہاتھوں گرفتار اور تشدد کا نشانہ بنے۔ وہ آیت اللہ خمینی کے قریبی ساتھی بھی بن گئے تھے۔ اس دور نے ان میں ایک عقیدہ راسخ کر دیا کہ حقیقی طاقت قربانی مانگتی ہے اور انقلاب غیر متزلزل ایمان ہے۔ میموری انفو کے مطابق 1979 کے انقلاب کے بعد انہوں نے تیزی سے ترقی کی۔ وہ تہران میں جمعے کے امام، مجلس خبرگان کے رکن، نائب وزیر دفاع اور راجائی کے قتل کے بعد 1981 میں صدر بنے، یہاں تک کہ ایک بم دھماکے میں زخمی بھی ہوئے جس سے ان کا بازو مفلوج ہو گیا۔ اس ساری صورتحال میں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ مرکز بحث کیوں رہتے ہیں، آخر وہ کس قسم کے رہنما ہیں، دنیا میں ان سے متعلق بحث و مباحثے کیوں ہوتے رہتے ہیں۔ اے پی نیوز کی رپورٹ کے مطابق وہ ایک عملی مزاج، سخت گیر انسان ہیں جنہوں نے مذہبی اختیار کو سائنسی ترقی سے متوازن رکھا، جوہری تحقیق کی حمایت کی، سٹیم سیل تھراپی کو اپنایا اور پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط مزاحمتی معیشت کی رہنمائی کی۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر ان کے حامی ان کو ایرانی بقا کا معمار کہتے ہیں۔ دوسری جانب دی آسٹریلین کی رپورٹ کے مطابق ان پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ ان کی حقیقت پسندانہ پالیسیاں اکثر طاقت کے ارتکاز کا پردہ ہوتی ہیں۔ ناقدین کی تنقید کے باوجود خامنائی کبھی بھی ہجوم میں مدغم نہیں ہوئے۔ وہ انتہائی نظریاتی شخصیت ہیں، کوئی بھی انہیں خوش مزاج بزرگ سیاستدان نہیں سمجھتا۔ ہمیشہ سے ہی خامنائی سختی سے مزاحمت کرتے ہیں، وہ نہ جھکنے کو تیار ہیں اور نہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، لیکن حالیہ حملوں نے ان کی کمزوریاں ظاہر کی ہیں، اندرونی دھڑوں کی حوصلہ افزائی کی ہے اور ان کی طویل المدتی بقا پر سوالات اٹھائے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق خامنائی مزاحمت کو شناخت کے طور پر پیش کر رہے ہیں، لیکن ایران بکھرا پڑا ہے، ملکی سطح پر معیشت بدحال ہے، عوام مایوس ہیں، احتجاج پھوٹ پڑتے ہیں اور خامنائی کے بعد کے دور کی چہ مگوئیاں تیز ہو رہی ہیں۔ اب سوالات ذہنوں میں گونج رہے ہیں کہ جب وہ نہیں ہوں گے تو کون اقتدار سنبھالے گا، ان کا بیٹا، مجتبی یا پاسداران انقلاب کا کوئی اور سخت گیر رہنما۔ لیکن یہاں یہ بات تو ثابت ہے کہ ایک تبدیلی منتظر ہے۔ یہ تبدیلی مذہبی کے بجائے عسکری نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ خامنائی کی طاقت کا کیا راز ہے، وہ کیسی شخصیت کے مالک ہیں، آخر وہ کس بات پر چلتے ہیں۔ سادہ سی بات ہے کہ وہ خود کو بڑے شیطان اور اس کے اتحادیوں کے خلاف عالمی اسلامی مزاحمت کا نگہبان سمجھتے ہیں، لیکن اس عملی شخصیت کے پیچھے ایک بے رحم رہنما چھپا ہے۔ انہوں نے 1997 میں منتظری کو کچلا، 2003 میں پریس کو خاموش کیا اور 2022 میں مخالفین کو جیل میں ڈالا۔ آپ انہیں ایک تضاد کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں، ایک ایسا مذہبی شخص جو جدید سائنس کا حامی ہے، ایک نظریاتی رہنما جو سیاست کو سمجھتا ہے، ایک معزز عالم جو
فوج کا سپہ سالار بھی ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے یہی دوہراپن اس وقت ایرانیوں کے دلوں میں بسا ہے۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جو فی الحال ایمان، شناخت، جدت اور بقا کے بیچ بٹا ہوا ہے، تو ہمیں اس کی پرواہ کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ ایران میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے اثرات پورے مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا پر پڑتے ہیں۔ اگر خامنائی کمزور پڑتے ہیں اور IRGC مکمل کنٹرول سنبھالتی ہے تو طاقت کا توازن بدل جائے گا۔ انہوں نے 1964 میں شادی کی اور ان کے 7 بچے ہوئے، جن میں ان کا دوسرا بیٹا مجتبیٰ خاموشی سے بااثر مقام تک پہنچ چکا ہے۔ مجتبیٰ بطور عوامی شخصیت نہیں بلکہ حکمت عملی ساز و دینیات پڑھتا ہے۔ دی کرنٹ .pk کی رپورٹ کے مطابق خامنائی کا نظریہ ولایت فقیہ کی سرپرستی میں گہرائی سے پیوست ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ مذہبی حکومت محض نظریاتی نہیں بلکہ اخلاقی بگاڑ اور مغربی تسلط سے معاشرے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ رائٹرز کے مطابق تاہم ایران کے اندر منظرنامہ اور بھی تاریک ہے۔ 2009 کی گرین موومنٹ، 2019 کے پیٹرول مظاہرے اور 2022 کے مہسا امینی احتجاج جیسی بغاوتوں کو بے رحمانہ کچلا گیا۔ گرفتاریاں کی گئیں، گولیاں چلائی گئیں اور پھانسیاں دی گئیں۔ حامیوں کا کہنا ہے کہ خامنائی نے ایران کو متحد کر رکھا ہے۔ پاسداران انقلاب ان کی آخری طاقت ہیں۔ یہ جزوی فوج، جزوی انٹیلیجنس اور جزوی کارپوریٹ دیو کی صورت میں ان کی وراثتی علامت ہے۔ یہ میزائلوں، خفیہ گوریلا جنگوں اور ملک کی آئندہ قیادت پر اثر رکھتے ہیں۔ اب جبکہ حالیہ ایران اسرائیل تنازع کا گرد و غبار بیٹھ رہا ہے، فضائی حملے، جوہری تنصیبات پر تخریب کاری، 600 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی خامنائی ہی بولتا ہے۔ وہ شاذ و نادر ہی عوام میں آتے ہیں، لیکن اس بار سکرین کے سامنے بیٹھ کر ایک سنجیدہ خطاب میں کہا کہ ایران نے صبر کیا، انہوں نے فتح کا دعویٰ کیا، اگرچہ کئی آوازیں اسے کھوکھلا قرار دیتی ہیں۔ اس سب کے باوجود وسیع پیمانے پر گرفتاریاں ہوئی ہیں، 700 سے زائد افراد زیر حراست ہیں، 6 جاسوسوں کو پھانسی دی گئی۔ یہ سب علامات اصلی خوف کو ظاہر کر رہی ہیں۔ ان کی ریاستی سیکیورٹی مزید سخت ہو رہی ہے۔ نگران ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ یہ کسی قسم کی کمزوری نہیں بلکہ یہ کنٹرول ہے۔ کچھ ناقدین کہتے ہیں یہ جبر کی سونامی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران اصلاح نہیں کرے گا بلکہ مزید سخت ہو جائے گا۔ اس ساری صورتحال میں اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اگلا سپریم لیڈر کون ہوگا؟ دی انٹرویو ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق زیادہ تر اشارے خامنائی کے دوسرے بیٹے مجتبیٰ کی طرف جاتے ہیں، جو پہلے ہی پس پردہ کٹ پتلیوں کے دھاگے ہلا رہے ہیں۔ وہ جوان ہیں، وفادار ہیں، پاسداران انقلاب سے تعلق بھی رکھتے ہیں اور نظریاتی معیار پر پورا بھی اترتے ہیں، لیکن وہ مرجع نہیں ہیں، یعنی اعلیٰ ترین دینی درجہ نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے ان کے سپریم لیڈر بننے کا کوئی واضح قانونی راستہ موجود نہیں ہے۔ اس صورتحال میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اگلے سپریم لیڈر مجتبیٰ نہیں تو ان کا متبادل کیا ہے؟ کون سی ایسی شخصیت ہے جو ان کے متبادل کے طور پر لی جا سکتی ہے؟ حال ہی میں وفات پانے والے ابراہیم رئیسی ایک خلا چھوڑ گئے ہیں۔ کچھ لوگ حسن روحانی کی واپسی کو دیکھ رہے ہیں، اگرچہ اصلاح پسند اس سے کام رہے ہیں، یا پھر کونسل جیسی گھومتی قیادت کا نظام بھی ہو سکتا ہے۔ یہ معاملہ دھندلا ہے۔ اس عمل کو بند کمروں مجلس خبرگان میں انجام دیا جاتا ہے، جسے کئی لوگ محض دکھلاوے کا ادارہ سمجھتے ہیں۔ دی ٹائمز کے مطابق اگر یہ سب نہیں تو پھر پاسداران انقلاب ہے۔ کچھ تجزیہ کار خبردار کر رہے ہیں کہ ایک تدریجی تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ جب خامنائی رخصت ہوں گے تو ان کے وفادار جرنیل بھی اقتدار سنبھال سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خامنائی کے بعد کیا حکومت عسکری ہوگی یا کوئی ٹیکنوکریٹک طرز کی ہوگی، یا پھر کسی معتدل رہنما کا تجربہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایران کی جوہری پالیسی، علاقائی جنگی حکمت عملی اور اندرونی اصلاحات کے لیے نہایت اہم ہوگا۔ اگر پاسداران انقلاب اقتدار سنبھالتے ہیں تو مکمل سخت گیر حکومت کی توقع رکھیں۔ اگر کوئی معتدل رہنما آتا ہے
تو محتاط طور پر تھوڑا سانس لینے کا موقع ملے گا، مگر مذہبی طبقے کی طرف سے رد عمل بھی ممکن ہے۔ عالمی سطح پر خامنائی کی موجودگی ایک رد عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر وہ مضبوط رہتے ہیں تو پراکسی جنگوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اگر وہ کمزور ہوتے ہیں تو طاقت کے گروہ اقتدار کے لیے دوڑیں گے۔ ایرانی شہری یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی انقلاب نے یہی وعدہ کیا تھا؟ میک ایران نیوز کی رپورٹ کے مطابق خامنائی کے دور حکومت میں پاسداران انقلاب کچھ فوج، کچھ ملیشیا اور کچھ مافیا کی شکل میں ہر طاقت پر قابض ہو چکے ہیں۔ سرکاری بیانیہ انہیں محافظ قرار دیتا ہے، مگر پس پردہ ان کی حکمت عملی میں مظاہرین پر براہ راست فائرنگ، تشدد، نگرانی اور عام ایرانیوں کا صفایا شامل ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران سے باہر جلا وطن رہنما شاہ پہلوی کے بیٹے رضا شاہ پہلوی نے خامنائی کو ایک ڈرا ہوا چوہا قرار دیا اور فوج و عوام کو بغاوت کی دعوت دی۔ این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق کئی افراد کا کہنا ہے کہ یہ بڑے پیمانے پر احتجاج کا وقت نہیں بلکہ پابندیوں، جنگ اور جبر کے بیچ بقا پر توجہ دینے کا وقت ہے۔ پاسداران انقلاب کی بالادستی مکمل طور پر عسکری حکومت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ خامنائی کا بیٹا مجتبیٰ اگرچہ آزمودہ نہیں مگر جانشین کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کا مقدر اس بات سے جڑا ہے کہ آیا مذہبی حکمرانی گروہی تقسیم کا سامنا کر سکتی ہے یا نہیں۔ اگر روحانی یا اصلاح پسند واپس آتے ہیں تو سخت گیر عناصر کا رد عمل آ سکتا ہے، مگر یہ تھوڑی سی سانس لینے کی گنجائش بھی پیدا کر سکتا ہے۔ دسن کے مطابق ایرانی مزاحمتی گروہ فرشتہ کا کہنا ہے کہ یہ حکومت اپنی بربریت بڑھا رہی ہے، مگر ملک گیر احتجاج جاری ہیں۔ ہم امریکہ اور برطانیہ سے حکومت کی تبدیلی کی حمایت کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر دوسرے خبردار کرتے ہیں کہ بیرونی مداخلت کو دعوت نہ دی جائے کیونکہ اندرونی اصلاح ہی دل جیت سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ پاسداران انقلاب کا عسکری قبضہ ہوگا یا پھر اصلاح پسندوں کی واپسی ہوگی۔ ہر راستہ طے کرے گا کہ آیا ایران جبر کا قلعہ بنے گا یا توازن تلاش کرتی ہوئی ایک قوم بنے گی۔ ہر واقعے کے ساتھ ہم جیلوں میں قتل عام، ججوں کے قتل، مہیسا امینی انصاف، نوروز احتجاج، نوجوان اتحاد کی سرگرمیاں دیکھتے ہیں جس سے ایران کی ملک کے اندر گرفت ڈھیلی پڑ رہی ہے۔ خامنائی کی حکومت ختم ہونے کو ہے، اس کا بیانیہ بکھر رہا ہے، اس کے ستون یعنی پاسداران انقلاب اور علماء کی وفاداری ہلنے لگی ہے، اور خامنائی مرد آباد کی سرگوشی ہمیں تبدیلی کی دھڑکن کے قریب لے جا رہی ہے۔ تاریخ دیکھ رہی ہے کہ آیا ایران دوبارہ تشدد میں گرتا ہے یا تجدید کی جانب قدم بڑھاتا ہے۔ ذرا تصور کریں پارلیمنٹ کی عمارتیں لرز رہی ہوں، جوہری پلانٹس خطرے میں ہوں، مظاہرین زخمی ہوں اور اس سب کے پیچھے ایک شخص کی میراث ہو۔ خامنائی کی کہانی تضادات، اقتدار کی چالوں، مزاحمت اور جبر کے ساتھ صرف تہران کی کہانی نہیں ہے، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ تاریخ میں جب ایک ستون گرتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کی کہانی ایران کے انقلاب کی کہانی ہے جس میں خواب اور خطرہ دونوں ہیں۔ یہ اس بات کی کہانی ہے کہ کیا عقیدہ کسی قوم پر حکمرانی کر سکتا ہے، کیا نظریہ جغرافیائی سیاست کے مطابق ڈھل سکتا ہے، اور کیا مزاحمت جبر سے زیادہ دیر پا ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، خامنائی سنجیدہ ہے، کامیاب ہے، متنازع ہے، ایک تضاد ہے، مگر وہ انسان بھی ہے اور اس کی آخری داستانیں ہی تاریخ کا رخ طے کریں گی۔ وہ 86 برس کے ہو چکے ہیں، ان کا اقتدار، ان کا نظریہ اور ان کا مستقبل سب ایک دوراہے پر کھڑے ہیں۔ کیا وہ آخری صفحہ خود لکھیں گے یا تاریخ ان کا فیصلہ کرے گی؟ کیا ایران ایک نئی صبح دیکھے گا یا مزید اندھیرے میں ڈوب جائے گا؟ آپ اس بارے کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔